معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو کہانی پاگل آپ کے پیش خدمت ہے، اس کے مصنف جینیفر جینیز ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 15ویں اور آخری کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ مسز فلوبی کو معلوم نہیں تھا کہ معاملہ اس قدر بھیانک صورت اختیار کر جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کی شکل بار بار گھومنے لگی۔ بیچاری عورت، کیا اسے اب تک پاگل خانے بھیجنا ہی پڑے گا؟ مسز فلوبی کا چہرہ غم و اندوہ سے مرجھا گیا۔ چند منٹ تک وہ ڈاکٹر کی طرف پلک جھپکائے گھورتی رہی، پھر بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ میری ماں کو پاگل خانے بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے؟ مادام، مجھے افسوس ہے کہ ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اپنے دل کو مضبوط کیجیے۔ آپ کی والدہ کا مرض اب اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہاں گھر پر ان کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا جائے۔ مسز فلوبی کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اپنی بوڑھی والدہ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ پاگل خانے میں خواہ کتنی ہی سہولتیں کیوں نہ ہوں، مگر ہے تو وہ قید خانہ۔ یہ لوگ اس کی والدہ کو بغیر مارے نہ چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کے دلی تاثرات کا اندازہ چہرے کی کیفیت سے لگا لیا۔ دیکھیے مسز فلوبی، میں نے آپ کو صحیح مشورہ دیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، اور میں کیا، کوئی بھی آپ پر جبر نہیں کرے گا۔ معاملے کے اچھے یا برے دونوں پہلوؤں پر آپ خود غور کر لیجئے۔ والدہ کو آپ گھر پر رکھنا چاہتی ہیں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، اور اب میں آپ کو سختی سے ہدایت کرتا ہوں کہ مسز ہنٹن کو دن رات کے کسی بھی لمحے میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ میں اپنے مطب میں جاتے ہی ایک نرس آپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ وہ رات کو مسز ہنٹن کی نگرانی کرے گی۔ اس سے پہلے مس چارٹرس آپ کے پاس موجود ہی ہے، وہ بہت ہوشیار نرس ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی، ہیٹ پہن کر کرسی پر سے بیگ اٹھایا اور کہنے لگا، میں اب چلتا ہوں۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ گھر پر مسز ہنٹن کی دیکھ بھال میں کوئی خامی ہے تو میں نے اسپتال بھجوا دینے کے انتظامات کر دوں گا۔ ڈاکٹر بلیف کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے حقیقتاً مسز فلوبی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ بیچاری معصوم عورت، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ 27 سال۔ اس کی شادی چند سال پہلے ایک نوجوان فوجی پائلٹ سے ہوئی تھی۔ گزشتہ سال وہ ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا، اور اس کی بوڑھی ماں ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سمجھتا تھا کہ کیس بہت ہی پراسرار اور عجیب ہے، اور اس کا علاج سوائے اسپتال کے اور کہیں نہیں ہو سکے گا، مگر مسز فلوبی اپنی ماں کو گھر پر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی کار میں بیٹھ کر جب انجن سٹارٹ کیا تو اسے سیڑھیوں پر مسز فلوبی کھڑی دکھائی دی۔ غم کے مارے اس کا خوبصورت چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مسز فلوبی نے اپنا سفید ہاتھ اٹھا کر ڈاکٹر کو سلام کیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سے گزرتے ہوئے اس نے دیوار پر لگی گھڑیال پر نظر ڈالی۔ 11 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا دیر ہو گئی، اسے بازار بھی جانا تھا۔ پھر اسے میری کا خیال آیا، نامعلوم وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ اس کا اسکول پیر سے پہلے نہیں کھلے گا۔ وہ باغیچے کی طرف کھلنے والی دروازے میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر جھانکنے لگی۔ میری، میری، کہاں ہو تم؟ باورچی خانے کا دروازہ کھلا اور ایک خادمہ باہر نکلی۔ میرا خیال ہے میری اپنی نانی کے کمرے میں ہوگی۔ نرس چارٹرس بھی وہی ہے۔ مسز فلوبی یہ سنتے ہی دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے کمرے کی طرف گئی۔ مسز ہنٹن کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو کھڑکی کے قریب صوفے پر بیٹھے پایا۔ اس کا چہرہ پھولا ہوا زردی مائل تھا۔ اس کے قریب ہی ننھی میری بیٹھی تصویروں کا البم دیکھ رہی تھی۔ مسز ہنٹن کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، جن میں سرخ ڈورے کثرت سے تھے، اور جب وہ نگاہ بھر کر کسی کی طرف دیکھتی تو ان میں خون کی سرخی اور گہری ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نرس چارٹرس ہمیشہ آنکھ جھکا کر اس سے بات کیا کرتی تھی۔ دیکھیے نانی، یہ تصویر کتنی اچھی ہے، میری نے بڑھیا سے کہا۔ ہاں بیٹی، بہت اچھی تصویر ہے، مسز ہنٹن نے جواب دیا۔ مسز فلوبی کے کمرے میں داخل ہونے کی آہٹ پاتے ہی بڑھیا نے اپنا بھاری سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، تم میری کو لینے آئی ہو؟
مسز فلوبی نے نرم آواز میں جواب دیا، اماں میں ذرا بازار جا رہی ہوں، میری میرے ساتھ جائے گی، تمہارے لیے بازار سے کچھ لانا ہو تو لیتی آؤں؟ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مسز ہنٹن نے کہا۔ نرس چارٹرس سے پوچھو، شاید اسے کچھ منگوانا ہو۔ نرس چارٹرس ایک گوشے میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، اپنا نام سن کر چونکی۔ نہیں مسز ہنٹن، فی الحال تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ ناشتہ تو کر ہی چکی ہیں۔ یہ سن کر مسز فلوبی نے میری سے کہا، جاؤ جلدی سے کوٹ پہن کر بازار چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں وہیں ہال کمرے میں آ رہی ہوں، اور دیکھو تمہارے ہاتھ کس قدر میلے ہیں، انہیں صابن سے اچھی طرح دھو لینا، جاؤ شاباش۔ 5 سالہ پھول سی بچی خوشی خوشی اٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مسز ہنٹن نے اپنی نواسی کو باہر جاتے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، آنکھیں سکڑ گئیں، اور پھر اس کے موٹے اور ڈھلکے ہوئے لبوں پر تبسم کی ایک مکروہ لہر ابھر آئی۔ وہ مسز فلوبی کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، ہاں اب یہ تو بتاؤ کہ وہ الو کا پٹھا ڈاکٹر تمہیں کیا پٹی پڑھا رہا تھا؟ یہی کہتا ہوگا کہ بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، اسے وہیں پاگل خانے میں بھیج دو۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو مغلظات سنا ڈالی۔ اماں تم تو خوامخواہ ناراض ہو جاتی ہو، مسز فلوبی نے نرمی سے بڑھیا کو سمجھایا، ڈاکٹر برلیف تو بیچارہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہے، وہ تو تمہاری تعریف کیے تھکتا نہیں، اب بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اماں چند ہی روز میں ٹھیک ہو جائیں گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انہیں صرف آرام اور غذا کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے خاص غذا تجویز کر رہا ہے، آپ کی خدمت کے لیے ایک اور نرس کا بھی انتظام کر دیا ہے تاکہ بیچاری چارٹرس کو بھی فرصت مل جائے۔ میں سب سمجھتی ہوں، بچی نہیں ہوں، بڑھیا نے غرا کر کہا۔ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی تنہا نہ چھوڑا جائے، اب ایک اور نرس مجھ پر مسلط کی جا رہی ہے، میں یہ بےہودگیاں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، کان کھول کر سن لو، کیا تم سب لوگ مجھے پاگل یا کوئی مجرم سمجھتے ہو؟ یہ کہتے کہتے مسز ہنٹن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں خوفناک انداز میں پھیل گئی، گردن اکڑ گئی اور سانس زور زور سے چلنے لگا، اس کے منہ کے کناروں پر جھاگ نمودار ہوئے اور پھر رال تھوڑی تک بہہ کر آ گئی۔ اس موقع پر نرس چارٹرس نے مداخلت کی، مسز فلوبی کو آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، مسز ہنٹن اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے، آپ کو پاگل سمجھنے والے خود پاگل ہیں۔ تو چپ رہ شریر عورت، بڑھیا چلائی، تم سب نے میرے خلاف سازش کر رکھی ہے۔ اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مسز فلوبی کہنے لگی، کیا ہم تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں جان بوجھ کر نقصان پہنچائیں گے؟ تمہیں ایسی فضول باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میری انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تم ہمیشہ یہ چاہتی ہو کہ میری کو میرے قریب نہ آنے دیا جائے، اس لیے کہ وہ مجھ سے مانوس ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، لیکن تم اسے منع کرتی ہو۔ مسز ہنٹن کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی، اب اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ صوفے سے اٹھی اور کمرے میں بے قراری کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ وہ گدھا ڈاکٹر میرے لیے خاص غذا بنا رہا ہے، چور، بے وقوف، بھلا یہ غذا کیا ہوگی؟ پھر وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، تم مہربانی کر کے مجھے بتا دو۔ اماں تم بھی کمال کرتی ہو، بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تم سے سیکھے، تمہارے لیے غذا آسمان سے آئے گی، یہی دودھ انڈے اور گوشت ہی تو ہوگا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اماں کو کچا گوشت کھانے نہ دو، ذرا بھون دیا کرو اور چائے بھی زیادہ نہ پینے دو۔ مسز ہنٹن نے ایک دو ہتھڑ اپنے سینے پر مارا اور چیخ کر بولی، اچھا تو اس کمبخت نے میری چائے بھی بند کرا دی۔ اس کے بعد مغلظات کا ایک سیلاب اس کے منہ سے ابل پڑا۔ مسز فلوبی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں ننھی میری سرخ رنگ کا کوٹ اور سیاہ جرابیں پہنے بازار جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی بولی، امی آپ نے بہت دیر لگا دی، ہم اب تک بازار بھی پہنچ گئے ہوتے۔ ادھر مسز ہنٹن کا غیظ و غضب بڑھتا ہی جا رہا تھا، نرس چارٹرس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس شیطان کی خالہ کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کیا جائے۔ وہ دل ہی دل میں ڈاکٹر برلیف کو کوس رہی تھی کہ کہاں پاگلوں میں لا کر پھنسا دیا۔ اسے بڑھیا سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ جب بھی مسز ہنٹن کا چہرہ دیکھتی دہشت سے اس کا جسم کانپ اٹھتا۔ بارہا اس نے اس امر پر غور کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، مگر اس معاملے کا کوئی حل اسے نہ مل سکا۔ اسے اطمینان تھا کہ ایک اور نرس رات کی ڈیوٹی کے لیے آ رہی ہے۔ پھر اسے ننھی میری کا خیال آیا، کس قدر معصوم اور پیاری بچی ہے، اسے اس پاگل بڑھیا کے پاس بالکل نہیں آنا چاہیے۔ مسز فلوبی سے کہے گی کہ میری کو اس کمرے میں آنے جانے سے منع کر دے، کیا پتا کس وقت یہ پاگل بڑھیا اس کا گلا گھونٹ دے۔
مسز ہنٹن نے جب لات مار کر کرسی پیچھے لڑکائی تو مس چارٹرس اپنے خیالات سے چونکی۔ بڑھیا پر قابو پانے کا آخری حربہ اس کے پاس تھا جسے وہ کئی بار آزما چکی تھی۔ مسز ہنٹن، اب آپ غصہ تھوک دیجئے ورنہ میں آپ کے ناشتے کا گوشت کم کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی بڑھیا کے چہرے کی بگڑی ہوئی کمانیاں اصل حالت پر آ گئیں۔ اس نے نفرت سے منہ سکوڑ کر نرس کی طرف گھورا اور چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے سویٹر بننے کی تیلیاں اٹھائیں، اون کا گولا اپنے قریب رکھا اور سویٹر بننے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر مس چارٹرس نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور اخبار کی سرخیاں دیکھنے لگی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ڈاکٹر بیرلیف نے وعدے کے مطابق رات کی ڈیوٹی کے لیے ایک نرس مسز فلوبی کی طرف بھیج دی تھی۔ اس کا نام فلورا میکبرائٹ تھا۔ وہ خاصی فیشنیبل اور موٹی تازی تھی۔ دور سے دیکھنے پر عورت کی بجائے ہمیشہ مرد نظر آتی۔ اس کی چال ڈھال اور آواز میں بھی مردانہ پن جھلکتا تھا۔ مسز ہنٹن نے نئی نرس کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ یہ بات نہایت ہی غیر معمولی تھی، اس لیے مسز فلوبی اور مس چارٹرس دونوں کو اچنبھا ہوا۔ نئی نرس جس روز آئی تھی، اس روز کے بعد پھر کبھی مسز ہنٹن نے ہنگامہ برپا نہیں کیا، بس اپنے کمرے میں صوفے پر چپ چاپ بیٹھی آتش دان میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھتی رہتی۔ اس سے کوئی بات کہی جاتی یا پوچھی جاتی تو کچھ جواب نہ دیتی، کبھی کبھار مسکرا دیتی یا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگتی۔ البتہ دو ایک بار اس نے نرسوں سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ڈاکٹر بیرلیف اس کے لیے کوئی نئی غذا بنا رہا ہے، یا ایک مرتبہ جب اس کے سامنے ابلا ہوا گوشت لایا گیا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، تم لوگ مجھے بھوکا مارنے پر تلے ہوئے ہو، میں کچا گوشت کھاتی ہوں، کچا گوشت۔ کچے گوشت پر اس نے اس طرح دانت کچکچائے اور اس کے چہرے کا انداز اس قدر بھیانک ہو گیا کہ چارٹرس لرز گئی اور اسے یوں محسوس ہوا کہ مسز ہنٹن اسے بھی کچا چبا جائے گی۔ اس نے یہ واقعہ ڈاکٹر بیرلیف کو سنایا تو اس کے چہرے پر بھی تشویش کی گہری علامات نمودار ہوئی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر مسز فلوبی سے کہنے لگا، مادام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی والدہ اگر زیادہ دن گھر میں رہی تو وہ ضرور کسی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گی۔ آپ انہیں اسپتال بھیج دینے کا فیصلہ کر لیجئے۔ مسز فلوبی کا دل اب بھی اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کو نہ چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ رات کا وقت تھا۔ ڈاکٹر بیرلیف اور مسز فلوبی کمرے میں بیٹھے اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہے تھے کہ نرس چارٹرز دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ پیر لرز رہے تھے اور چہرے کا رنگ فرتے دہشت سے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا۔ وہ آتے ہی چلائی، مسز فلوبی، خدا کے واسطے اس پاگل بڑھیا کو اب گھر میں نہ رکھیے، ورنہ ہم میں سے ایک آدھ کی جان جاتی رہے گی، یا اگر آپ اسے اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی تو مجھے رخصت کیجیے۔ کیا بات ہے، کھل کر بیان کرو۔ ڈاکٹر بیرلیف مضطرب ہو کر کرسی سے اٹھا۔ کیا بتاؤں، ایسا اندھیر کہیں دیکھا نہ سنا؟ چارٹرس اپنے آواز درست کرتے ہوئے بولی۔ میں ابھی رات کا کھانا لے کر مسز ہنٹن کے کمرے میں گئی تو وہ بلی کا خون پی رہی تھی۔ اف خدایا، تو ہی رحم کرنے والا ہے، انہوں نے پالتو بلی کا گلا کاٹ ڈالا ہے اور خون کے دھبے کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر موجود ہیں، آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ مسز ہنٹن کے ہاتھ اور منہ خون میں لت پت ہیں، میں تو اب قیامت تک اس کمرے میں نہ جاؤں گی۔ ڈاکٹر بیرلیف اور مسز فلوبی دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ڈاکٹر بیرلیف کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا، اس کے ہونٹ سختی سے بھجے ہوئے تھے۔ کمرے میں چند منٹ تک موت کی سی خاموشی طاری رہی۔ آخر ڈاکٹر نے پر اہم لہجے میں کہا، مسز فلوبی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی والدہ کو اب لازماً یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر آپ مزاحمت کریں گی تو میں پولیس کی امداد حاصل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اب جاتا ہوں، انتظامات کرنے میں چند روز لگیں گے، اور پھر غور سے سن لیجئے کہ اپنی والدہ کا کمرہ باہر سے مقفل کر دیجئے اور کوئی شخص بلا ضرورت وہاں نہ جائے، خاص طور پر اپنی بچی میری کو تو ادھر کا رخ بھی نہ کرنے دیجئے۔ مسز فلوبی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو تک رہی تھی۔ اس کا جسم اس طرح ساکت و جامد تھا جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ پھر وہ زار زار رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، دیکھیے، رونے دھونے سے کچھ نہ بنے گا، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی والدہ وہاں سے صحت مند ہو کر لوٹیں گی۔ میرا خیال ہے کہ منگل تک انہیں وہاں داخل کرانے کا انتظام ہو جائے گا۔ دوسری روز صبح جب مسز فلوبی اپنے والدہ کے کمرے میں گئی تو اس نے بڑھیا کو پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھے پایا۔ آہٹ سن کر اس نے گردن گھمائی اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، بلی کو میں نے مارا ہے، ہاں،
میں نے مارا ہے۔ خوب کان کھول کر سن لو، میں اس طرح نہیں مروں گی۔ میں تمہارا اور تمہارے ڈاکٹر کا خون پیوں گی۔ میں پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے، تازہ اور سرخ خون، خواہ وہ کسی کا ہو۔ میرا جسم کمزور ہے، مجھے غذا چاہیے۔ مسز فلوبی نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کو ڈانٹا، کیونکہ اس کی آواز فرتے غیظ سے کپکپا رہی تھی۔ اماں خاموش رہو، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں تمہیں گھر پر ہی رکھنا چاہتی ہوں، لیکن تم اپنے پاگل ہونے کا خود اعلان کر رہی ہو۔ اگر تم نے یہی حرکتیں جاری رکھی تو میں کل ہی تمہیں پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ مسز ہنٹن کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ بڑی بڑی آنکھوں کے سرخ ڈورے گہرے ہو گئے، جیسے ان میں دفعتاً خون اتر آیا ہو۔ نتنے پھیلنے لگے۔ 1 منٹ تک وہ اپنی بیٹی کو گھورتی رہی، پھر بولی، تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ تم، میری بیٹی! تمہیں نے میری کو میرے پاس آنے سے روکا ہے۔ میں تمہیں بھی بلی کی طرح مار ڈالوں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ایک دم صوفے پر سے اٹھی اور مسز فلوبی کی طرف جھپٹی۔ اس کے ہاتھ میں توز کاٹنے والی لمبی چھری تھی، اور اس سے پہلے کہ بدنصیب عورت سنبھل سکے، چھری اس کے بازو میں اتر گئی اور خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ مسز فلوبی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ وہیں ٹیورا کر گر پڑی۔ اس اثنا میں مسز ہنٹن نہایت وحشیانہ انداز میں اپنی بیٹی کے بازو سے نکلتا ہوا خون چاٹ رہی تھی۔ فرش پر، قالین پر، مسز فلوبی کے کپڑوں پر خون جس جگہ بھی گرا، مسز ہنٹن نے اسے وہاں سے چاٹ لیا۔ عین اسی وقت مسز فلوبی کی چیخ سن کر خانسامہ اور نرس چارٹرس دوڑتے ہوئے آئے اور یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ مسز ہنٹن نے اپنی بیٹی کو ہلاک کر دیا، لیکن جب مسز فلوبی نے آنکھ کھولی تو انہیں اطمینان ہوا۔ بوڑھا خانسامہ ذرا جیدار آدمی تھا۔ اس نے مسز ہنٹن کو دھکا دے کر پرے گرا دیا اور جلدی سے مسز فلوبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ اتنے میں نرس چارٹرس کمرے کا دروازہ مقفل کر چکی تھی۔ اندر سے مسز ہنٹن کے ہذیانی قہقہوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ منگل کے روز صبح سویرے ڈاکٹر برلیف نے فون پر مسز فلوبی کو اطلاع دی کہ ہسپتال میں مسز ہنٹن کے داخلے کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ گاڑی لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران میں مسز ہنٹن کے ساتھ جانے والا سامان تیار کر لیا جائے۔ اس خبر سے گھر میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں نرسیں اور خانسامہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ خونی بلا ان کے سر سے ٹل رہی ہے۔ مسز فلوبی البتہ اداس تھی، اور نامعلوم کیوں اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور مسز ہنٹن کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں سوٹ کیس میں بھرنے لگی۔ مسز ہنٹن اپنے کمرے میں بند تھی۔ دروازے پر موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ دونوں نرسیں کمرے کے باہر ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ موٹی نرس میک برائٹ کہہ رہی تھی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ڈیوٹی آج ختم ہوئی۔ یہ ملازمت بھی مجھے زندگی بھر یاد رہے گی۔ ایسی خوفناک آدم خور عورت کا یہاں رکھنا کسی بھی طرح صحیح نہیں تھا۔ نامعلوم کب حملہ کر دے۔ اب دیکھ لو، اپنی حقیقی بیٹی کا خون چوسنے لگی۔ بھلا وہ ہمیں کیسے چھوڑ دیتی؟ اچھا، اب میں چلتی ہوں، شام کو تھوڑی دیر کے لیے آؤں گی۔ میرے لیے کوئی خاص کام ہے تو نہیں؟ اتنے میں خانسامہ تھامسن اوپر آیا اور چارٹرس سے کہنے لگا، کوئی صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ نام بتایا انہوں نے؟ جی نہیں، وہ کہتے ہیں نام نہیں بتایا جا سکتا، بس 2 منٹ کے لیے فون سن لیجئے۔ خدا جانے کون ہے، چارٹرس نے کہا اور تھامسن کے ساتھ سیڑھیوں اتر کر نچلی منزل پر جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میک برائٹ نے مڑ کر مسز ہنٹن کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر بھاری قفل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اچھا بڑی بھی، ہم تو چلے، تم جاؤ پاگل خانے، خدا حافظ۔ جواب میں اس نے مسز ہنٹن کی کرخت آواز سنی اور پھر شرمناک گالیوں کی ایک بوچھاڑ۔ میک برائٹ وہاں سے بھاگی۔ مسز ہنٹن بھوکی شیرنی کی مانند کمرے میں بلبلاتی پھر رہی تھی۔ اس نے کمرے کی شمالی کھڑکی کے شیشے میں سے باہر جھانکا۔ نیچے باغیچے میں ننھی میری اپنی سائیکل چلا رہی تھی۔ میری کو دیکھ کر مسز ہنٹن کے لبوں پر شیطانی تبسم نمودار ہوا۔ اس نے انگلیوں سے شیشہ بجایا۔ کھٹ کھٹ کی آواز سن کر بچی نے فوراً اوپر دیکھا، جہاں اس کی نانی شیشے میں سے جھانک رہی تھی۔ مسز ہنٹن نے ہاتھ ہلایا اور اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ میری نے اپنی سائیکل وہیں چھوڑ دی اور مکان کے اندر بھاگی۔ اس کا ننھا سا دل اپنی بوڑھی نانی کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، آہ بیچاری نانی اماں، نہ جانے یہ سب لوگ کیوں ان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اب تو امی جان بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتی۔ انہوں نے نانی اماں کو کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ نرس چارٹرس بھی بے پرواہ ہو گئی ہے۔
ضرور اس وقت نانی اماں کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ سیڑھیوں پر تیزی سے چڑھتی ہوئی جب مسز ہنٹن کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو باہر لگا ہوا قفل پایا۔ اس نے آہستہ سے پکار کر پوچھا، نانی اماں، دروازے پر تو تالا لگا ہے، میں اندر کیسے آؤں؟ پھر اس نے مسز ہنٹن کی بہرائی ہوئی آواز سنی، پیاری بچی، دوڑ کر جا، چابی تیری ماں کے کمرے میں کہیں رکھی ہوگی، میں آج چلی جاؤں گی، بس ایک مرتبہ تجھے پیار تو کر لوں۔ یہ سن کر ننھی میری کو اپنی نانی اماں پر بڑا ترس آیا۔ وہ ایک بار پھر نیچے بھاگی۔ اپنی ماں کے کمرے میں طاق پر رکھی ہوئی چابی اسے فوراً نظر آ گئی۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر نانی سے ملاقات کے اشتیاق میں وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ ہاتھ میں چابی سختی سے پکڑے ہوئے وہ پھر اوپر آ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سیڑھیوں پر سن کر اندر سے مسز ہنٹن نے کہا، چابی مل گئی؟ بس اب جلدی سے تالا کھول کر اندر آ جاؤ، شاباش پیاری بچی۔ معصوم بچی نے تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی، اور فوراً مسز ہنٹن نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نانی اماں، آج تم جا رہی ہو؟ بچی نے اونچی آواز میں کہا۔ ہوش، خاموش، اتنا شور نہ مچاؤ۔ مسز ہنٹن کی آنکھیں چمکنے لگیں اور چہرے پر مد و جزر کسی کیفیت نمودار ہو گئی۔ وہ بچی کا گلا غور سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، بیٹی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے تم اونچی آواز سے نہ بولنا، آؤ اب ادھر میرے پاس۔ بڑھیا نے بچی کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر اسے اپنے صوفے کے قریب لے گئی۔ نانی کے عجیب و غریب رویے سے میری کے دل پر دہشت سی چھا گئی۔ وہ حیران تھی کہ نانی اماں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں، وہ اس کی طرف گھورے کیوں جا رہی ہیں؟ بچی نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مسز ہنٹن نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا لیا۔ یہاں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، خبردار جو آواز ذرا سی بھی منہ سے نکالی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آج موقع مل گیا ہے۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ میں بیمار اور بوڑھی عورت ہوں، بہت بیمار، اور اب ڈاکٹر مجھے پاگل خانے بھجوا رہا ہے۔ بیٹی، تم کبھی پاگل خانے نہیں گئی، اس لیے تمہیں کیا معلوم کہ وہاں انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر برلیف مجھے پاگل سمجھتا ہے، مگر بیٹی میں پاگل نہیں ہوں، میں تو صرف بیمار ہوں اور مجھے خوراک کی ضرورت ہے، طاقتور خوراک۔ بچی سہمے ہوئے کبوتر کی مانند صوفے پر دبکی بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ نانی اماں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مسز ہنٹن نے پھر بچی کے جسم کو یوں ٹٹولنا شروع کیا جیسے ذبح کرنے سے پہلے قصائی بکرے کو ٹٹولتا ہے۔ عزیز بچی، کیا تجھے اپنی بوڑھی نانی سے محبت نہیں ہے؟ مسز ہنٹن نے میری سے پوچھا۔ ہاں نانی اماں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں، بچی نے معصومانہ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں بچی، ابھی نہ جاؤ، کیا تم بوڑھی نانی کی مدد نہ کرو گی؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ دونوں نرسیں نہ آ جائیں۔ نانی اماں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میری نے حیرت سے کہا۔ آہ میری بیٹی، تم بہت کچھ کر سکتی ہو، بہت کچھ، تمہارے پاس اس چیز کا خزانہ ہے، خزانہ۔ نانی اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے جانے دیجیے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسز ہنٹن کی آنکھوں سے خون برسنے لگا۔ میں تجھے کبھی نہ جانے دوں گی۔ آج جی بھر کر اپنی پیاس بجھاؤں گی، آؤ میرے قریب آ جاؤ، مجھے تمہارے سرخ سرخ خون کا صرف ایک پیالہ چاہیے، صرف ایک پیالہ، اس کے بعد تم باہر چلی جانا۔ یہ سن کر بچی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ زور سے چلائی، نانی اماں مجھے جانے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ چپ رہ شیطان لڑکی، مسز ہنٹن نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ چل ادھر آ، تجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ لڑکی کو گھسیٹتی ہوئی وہ لمبی میز کے قریب لے گئی جس کے کنارے پر ایک چھری پڑی تھی۔ مسز ہنٹن نے چھری اٹھائی۔ لڑکی خوفزدہ نظروں سے چھری کو تک رہی تھی اور دہشت سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ آخری بار اس نے زور سے چیخ ماری۔ مسز ہنٹن کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا تھا اور وہ دہاڑی، چپ ہو جاؤ بے وقوف لڑکی، ورنہ ابھی تیرا گلا کاٹ ڈالوں گی۔ لڑکی سہم کر چپ ہو گئی، لیکن آنسوؤں کے ننھے قطرے مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مسز ہنٹن کو غافل پا کر وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کنڈی کھولنے کی کوشش کی۔ کنڈی نہ کھلی تو دروازہ پیٹنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے پاگل بڑھیا اس پر جھپٹی اور اس کے سر کے بال پکڑ لیے اور پھر اسے صوفے پر سیدھا لٹا دیا۔ چھری مسز ہنٹن کے دائیں ہاتھ میں تھی جو وہ آہستہ آہستہ لڑکی کی گردن کے قریب لا رہی تھی۔ معصوم بچی بے اختیار چلائی، امی، امی، نرس، امی، مجھے بچاؤ۔ مسز ہنٹن نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر چھری لڑکی کی شہرک پر رکھ دی۔
نرس چارٹرس نے جب ریسیور اٹھایا تو ڈاکٹر بیرلیف کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، مس چارٹرس، میں نے محض اس وجہ سے فون کیا کہ صرف آج کے لیے مسز ہنٹن کو گھر میں رکھ لیجیے۔ اسپتال میں ان کا داخلہ اب کل صبح ہوگا۔ میں خود صبح آ جاؤں گا۔ مسز فلوبی کو مطلع کر دیجیے۔ میں خود ان سے کہتا، مگر اس لیے نہ کہا کہ وہ بہت کمزور دل کی ہیں، ذرا سی بات پر رو پڑتی ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ چارٹرس ڈاکٹر بیرلیف کا پیغام لے کر جب مسز فلوبی کو ڈھونڈنے نکلی تو وہ ہال کمرے میں کھڑی تھی، اور جب وہ دونوں ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی تو انہوں نے اوپر کی منزل سے چیخوں کی آوازیں سنی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئیں۔ چیخ ایک مرتبہ پھر ابھری، اور اب انہوں نے میری کی آواز پہچان لی۔ آواز مسز ہنٹن کے کمرے سے آئی تھی۔ دونوں عورتیں بدحواس ہو کر چیختی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دوڑیں۔ خانسامہ تھامسن بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ مسز ہنٹن کے کمرے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازہ زور زور سے پیٹا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ مسز ہنٹن، دروازہ کھولو، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ نرس چارٹرس حلق پھاڑ کر چیخی۔ پھر خانسامہ نے اپنی بھاری آواز میں کئی مرتبہ مسز ہنٹن کو پکارا، مگر جواب ندارد۔ مسز فلوبی کا جسم خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آنے واحد میں اس کی حالت میں اتنا عظیم تغیر رونما ہوا کہ وہ برسوں کی مریض معلوم ہونے لگی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ خود آواز دینا چاہی، مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ پھر اس نے خانسامہ کو اشارہ کیا۔ وہ پوری قوت سے چیخا، مسز ہنٹن، اگر تم نے کنڈی نہ کھولی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ 1 منٹ تک تینوں خاموش کھڑے رہے۔ اس مرتبہ انہوں نے کمرے میں کسی کے حرکت کرنے کی ہلکی سی آہٹ بھی سنی، اور تب خانسامہ تھامسن نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا۔ مس چارٹرس نے اس کی مدد کی۔ زبردست جدوجہد اور لگاتار زور آزمائی کے بعد لکڑی کا دروازہ چرچرایا اور پرشور آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میری کی لاش صوفے پر پڑی تھی۔ اس کا گلا دونوں کانوں کی لوؤں تک کٹ چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ مسز ہنٹن کے دائیں ہاتھ میں چھری تھی، اور وہ اپنی نواسی کی لاش پر جھکی نہایت وحشیانہ انداز میں خون چاٹ رہی تھی۔